بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین۔ گزشتہ بھی ہم نے اپنے ویڈیو کلپ میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جو اس وقت پاکستان میں موجودہ قانونی ترمیمی بل منظور کیا گیا قومی اسمبلی سے اور اس کو سینٹ کی طرف بھیجا گیا، اس کے تمام وہ تحفظات، وہ تمام خدشات جو ہمیں تھے وہ آپ کے سامنے ظاہر کیے۔ پورے ملک پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اہل حق میں ایک تشویش کی لہر دوڑی اور تمام لوگ جتنے بھی، چاہے ان کا کسی مکتب کسی گروہ کے ساتھ تعلق تھا، اس میں قطعاً یہ نہیں تھا کہ مسلک اہل تشیع، بلکہ تمام وہ افراد جو ان منصوبہ سازی کو سمجھتے تھے اور اس منصوبہ کو بنانے والوں کے عاداتوں اور اطوار سے واقف تھے، انہوں نے اس پر سوالیہ نشان اٹھایا۔ لیکن بدقسمتی سے میں پچھلے 2 دن سے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ جیسے ہی ہماری جانب سے، ہمارے اکابرین کی جانب سے، ملت کے قائدین کی جانب سے، عمائدین ملت کی جانب سے اس کو یکسر مسترد کیا گیا، تو فوراً ہی مخالف گروہ کے نواسب نے، ناصبی ملاؤں نے ایک سازش کے تحت ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی، اور وہ بیانیہ اہل سنت کی عوام کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی کہ وہ دیکھیں شیعہ حضرات جو ہیں وہ اس بل سے گھبرا رہے ہیں، وہ اس بل کو اس لیے منظور نہیں ہونے دے رہے کہ یہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں اور انہیں خطرہ ہے کہ اس بل کے آنے کے بعد جب یہ قانون بن جائے گا تو پھر ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ تو ہم آپ کو کہتے تھے کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے اور آپ کہتے تھے نہیں وہ مانتے ہیں، تو اب ان کو خطرہ کیا ہے، اب ان کو تکلیف کیا ہے، اب اس کو قانون کیوں نہیں بننے دے رہے۔ نیشنل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ میں نے بہت سے مولویوں کی ایسی ہی تقریر سنی جو ایک بیانیہ تشکیل دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ آج کی میں ویڈیو میں اپنے مکتب کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ گزارش کروں گا کہ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر آپ اس بل کو منظور کروانا چاہتے ہیں اور اس کو قانون بنانا چاہتے ہیں اور اس کی سزاؤں میں اضافہ چاہتے ہیں، ہم قطعاً کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ پوری ملت تشیع، پورے مکتب آل محمد جو ہے وہ اس کا خدہ پیشانی سے استقبال کرے گا، یوم تشکر منائے گا اس قانون کو بننے کے بعد۔ لیکن آپ کو اس سے پہلے ہم سے ایک ڈیبیٹ کرنی پڑے گی۔ آپ اہل سنت کی سادہ لوح عوام، جن کو آج تک آپ ممبر کے خطبوں پہ جو کچھ بیان کرتے رہے وہ انہیں حق سمجھتے رہے، کتاب تک ان کی رسائی نہیں ہونے دی، علوم تک انہیں پہنچنے نہیں دیا، اور ان کے مدارس سے لے کے آپ نے کالج یونیورسٹی میں اپنے تعلیمی نصاب میں ان کو وہی پڑھایا جو آپ زہر نسلوں کے دلوں میں گھولنا چاہتے تھے۔ اب ہم ایک ڈیبیٹ کرتے ہیں، اس ڈیبیٹ کا آغاز بھی ہم قومی اسمبلی سے کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں وہ ڈیبیٹ ہوگی، لیکن قومی اسمبلی اس وقت سیاستدان اس سیٹوں پہ نہیں بیٹھے ہوں گے۔ سیاستدانوں کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مذہب کو صرف اپنے الیکشن کے دنوں میں سیاست اور ووٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سیاستدانوں کو قومی اسمبلی کی پچھلی نشستوں میں بٹھا کے اگلی نشستوں پہ آپ اپنے علماء کو لے کے آئیں اور ہم اپنے علماء کے ساتھ آتے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی سیٹ پہ چیف جسٹس آف پاکستان بیٹھ جائے اور 4 دوسری سیٹوں پہ میرے معزز سپریم کورٹ کے ججز صاحبان بیٹھ جائیں۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے سامنے اسپیکر کی کرسی پہ ان کے ٹیبل کے اوپر صرف قرآن ہو، اور قرآن بھی وہی جو آپ کی مساجد میں پڑا ہوا ہے، قرآن بھی وہی جو سعودی عرب سے چھپا ہوا ہے، ترجمہ آپ ہی کے علماء کا ہوگا۔ قرآن سامنے رکھ لیا جائے گا اور اس کے بعد ایک لمبی ڈیبیٹ کا آغاز کرتے ہیں اور ہم سوالات رکھتے ہیں۔ یہ سوالات سوشل میڈیا پہ میں سادہ لو اہل سنت، وہ عوام جو یہ جن کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید شیعہ جو ہیں وہ اس بل اور قانون سے اس لیے گھبرا رہے ہیں کہ وہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں۔ میں سوال رکھنا چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو ترک کرنے والے افراد کون تھے؟ آپ یہ بتائیں کہ واقعہ عقبہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کو پہاڑی سے نیچے
پھینکنے والے افراد جو تھے جنہوں نے یہ پروگرام بنایا تھا وہ کون تھے؟ وہ 12 منافقین جن کے نام رسول اللہ نے حذیفہ یمانی کو بتائے تھے، وہ 12 لوگ کون تھے؟ وہ کون سا فرد تھا جو ساری زندگی حذیفہ یمانی سے پوچھتا رہا کہ ان ناموں میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے؟ پھر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں گفتگو کرنے والا کون تھا؟ کس کے لیے قرآن کی آیت آئی کہ خبردار میرے نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو؟ وہ کون سے لوگ تھے جو ازواج مطہرات کی عزت نہیں کرتے تھے اور خدا کو قرآن میں نص دینی پڑی؟ وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے نبی کو کاغذ قلم دینے سے انکار کیا تھا؟ وہ کون سے لوگ تھے جن کو حجرے سے رسالت مآب نے یہ کہہ کے نکالا تھا کہ میرے گرد شور نہ کرو؟ وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مسجد کے اندر بیٹھ کے رسالت مآب کے خلاف گفتگو شروع کی اور قرآن میں سورہ منافقون اتر آئی؟ وہ قرآن میں سورہ منافقون کی آیات جو تھی وہ آیات کافروں کے لیے نہیں تھی، یہودیوں کے لیے نہیں تھی۔ ان آیات کے مصداق اس دور کے کون سے افراد تھے؟ بعد از رسول جناب رسالت مآب کی دنیا سے جانے کے بعد آپ ہمیں بتائیں کہ رسالت مآب کے جنازے پہ شامل ہونے والے افراد کون تھے؟ جن کو رسول کے بعد خلافت اور حکومت ملی وہ جنازہ پیغمبر میں کہاں تھے؟ وہ رسول پاک کی تدفین اور تکفین کے وقت کہاں پر موجود تھے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ کس نے پڑھایا اور کتنے افراد رسول کے نماز جنازہ میں شریک ہوئے؟ بعد از رسول جناب رسالت مآب کے جانے کے بعد سقیفہ بنی سعدہ میں جو خلافت تقسیم ہوئی، جو اجماع ہوا، وہاں پر جو شور ہوا تھا وہ شور کرنے والے افراد کون تھے؟ سعد بن عبادہ انصاری قبیلہ خزرج کے سردار کو وہاں پر مکوں، تھپڑوں اور ٹھڈوں کے ساتھ مارنے والے افراد کون تھے؟ جن لوگوں نے بیعت خلیفہ کی نہیں کی تھی ان کے خلاف شورش برپا کرنے والے کون تھے؟ منکرین زکوٰۃ کا بہانہ بنا کر قبائل پہ حملہ کروا دینا اور مالک بن نویرہ کو قتل کرنے والا فرد کون تھا؟ کون تھا جس نے مالک بن نویرہ کو قتل کرنے کے بعد ان کی زوجہ کے ساتھ زنا بالجبر کیا تھا؟ وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے اس دور میں امیر المومنین کے دروازے پہ آ کے دھمکی دی تھی؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے امیر المومنین کے دروازے کو جلایا تھا؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کو ان کے حق سے محروم رکھا تھا؟ وہ کون لوگ تھے، صحیح بخاری میں موجود ہے، جن سے جناب زہرا آخری وقت تک ناراض رہی تھی؟ وہ کون لوگ تھے جن سے جناب زہرا نے وصیت میں کہا تھا یہ میرے جنازے پہ نہ آئیں؟ وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے جناب سیدہ کا نماز جنازہ وصیت کے مطابق زہرا کے کہ ان کو میرے جنازہ پڑھنے سے روک دیا جائے؟ وہ کون افراد تھے جن کی جناب زہرا نے جنازہ نہ پڑھنے کی وصیت کی تھی؟ وہ کون سے افراد تھے جنہوں نے امام حسن علیہ السلام کے جنازے پہ تیر برسائے تھے؟ وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے امام حسن علیہ السلام کے خلاف قیام کیا تھا؟ وہ کون سے افراد تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف بیعت یزید کی تھی؟ وہ کون سے افراد نے جنہوں نے یزید کا ساتھ دیا تھا؟ وہ کون سے افراد تھے جو ہر دور میں آئمہ کے مقابل کھڑے رہے؟ وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے مدینہ میں واقع حرہ پہ بیت اللہ اور مسجد نبوی کی توہین کی تھی؟ یہ تمام سوالات جواب طلب ہیں۔ ان تمام سوالات کے جواب جب آپ کو مل جائیں گے، اور وہ تمام افراد، ہم شیعوں کی کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، کسی نے ہمارا باپ دادا قتل نہیں کیا ہوا، کسی نے ہماری جائیدادوں پہ قبضہ نہیں کیا ہوا، ہم لڑ رہے ہیں تو اہل بیت کے حقوق کے لیے، ہم لڑ رہے ہیں تو رسول اور رسول کے خاندان کے حقوق کے لیے۔ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نبی اور نبی کی اولاد سے وفا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا جرم یہ ہے ہم نبی اور نبی کی اولاد کے دشمنوں کو تسلیم نہیں کر رہے؟ کیا ہمارا قصور یہ ہے ہم نبی اور نبی کی اولاد کے قاتلوں کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں؟ ہم سوال کرنا چاہتے ہیں، جنگ جمل کس نے کی تھی؟ جنگ صفین میں علی کے مقابلے پہ کون آیا تھا؟ عمار بن یاسر کے سینے پہ نیزہ کس نے مارا تھا؟ محمد بن ابی بکر کو زندہ گدھے کی کھال میں رکھ کے کس نے جلایا تھا؟ عبداللہ بن مسعود کی پسلیاں کس نے توڑی تھی؟ میسم تمار کو تختہ دار پہ کس نے لٹکایا تھا؟ یہ تمام سوالات کے جواب آپ ہمیں نہیں دے رہے، اور آپ ہم سے الٹا کہہ رہے ہیں کہ آپ سب کو تسلیم کریں۔ پہلے آپ کو بتانا پڑے گا، قاتل علیحدہ کرنے پڑیں گے، مقتول علیحدہ کرنے پڑیں گے، ظالم علیحدہ کرنے پڑیں گے، مظلوم علیحدہ کرنے پڑیں گے، مومنون علیحدہ کرنے پڑیں گے، منافقون علیحدہ کرنے پڑیں گے۔ جس دن آپ نے خلوص سے دل اور صاف نیت کے ساتھ یہ کام سر انجام دے دیا، قرآن اور آپ ہی کی احادیث کی کتابوں سے آپ نے نبی کی توہین کرنے والوں کو، رسول اللہ کی توہین کرنے والوں کو، اہل بیت کی توہین کرنے والوں کو مجرم ڈکلیئر کر دیا، اس کے بعد جو افراد بچ جائیں گے وہ محبان رسول اور اہل بیت رسول ہوں گے۔ ان صحابہ کے پاؤں کی جوتی کے تلوے پہ لگی ہوئی مٹی بھی ہم شیعہ اپنی آنکھوں کا سرما بنائیں گے۔ ان اصحاب پیغمبر کو ہم معتبر سمجھیں گے، ان کی توہین کرنے والے کو ہم سزائے موت کا قانون بننے کی حمایت بھی کریں گے، ساتھ بھی دیں گے، اور یہ زور اور مطالبہ بھی کریں گے کہ ایسا
کیا جائے، مسلسل کیا جائے، لیکن پہلے یہ طے کرنا پڑے گا کہ آپ کن کو منوا رہے ہیں؟ کہ آپ بنی امیہ کو منوانا چاہتے ہیں؟ کہ آپ جگر خارے جناب حمزہ کو منوانا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ ہمیں ان کو منوانا چاہ رہے ہیں جنہوں نے رسالت امام کو اذیت دی؟ میرا سوال ہے کہ یہ بل لے کے کون آیا؟ جماعت اسلامی کے ایک رکن قومی اسمبلی۔ تو جماعت اسلامی جو ہے اگر وہ اس بل کو پاس کروانا چاہتی ہے اور وہ اس بل کو تجویز کنندہ میں سے ہے، اس بل کی تائید کرنے والوں میں سے ہے، تو جماعت اسلامی کا بانی کون تھا؟ مولانا ابو العلا مودودی۔ تو پھر جماعت اسلامی کو مولانا مودودی کو تسلیم کرنے سے انکار نہ کرنا پڑے گا، کیونکہ مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت لکھ دی ہے۔ انہوں نے لکھ دیا ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد صرف ملوکیت ہی رہی تھی، صرف بادشاہوں کی حکومت آئی تھی۔ تو پھر جماعت اسلامی کو کہنا پڑے گا کہ مولانا مودودی کے افکار اور نظریات کے ساتھ جماعت اسلامی کا کوئی تعلق نہیں۔ جماعت اسلامی نے جماعت اسلامی کا کانسیپٹ کہاں سے لیا تھا؟ مصر سے۔ تو آپ کو ڈاکٹر طٰہٰ حسین کی کتاب فتنۃ الکبریٰ پارلیمنٹ میں لے کے آنی پڑے گی اور لکھنا پڑے گا کہ ہم ڈاکٹر طٰہٰ حسین یا مصر کے ان علماء کی ہرگز تائید نہیں کرتے جنہوں نے ملوکیت کے خلاف قلم اٹھایا تھا۔ پھر آپ کو صحیح بخاری چھوڑنی پڑے گی، پھر آپ کو مسلم چھوڑنی پڑے گی، پھر آپ کو مشکات کا انکار کرنا پڑے گا۔ کر دے پھر انکار۔ دو رستے ہیں، یا آپ اپنی ان کتب کا انکار کریں کہ ان تمام کتابوں میں جو لکھا ہے وہ تمام کتابوں پر لکھا ہوا غلط ہے، اور ہم ان تمام کہ ہم بخاری کے نظریات سے، ہم مسند کے نظریات سے، ہم احمد بن حنبل کے نظریات سے، ہم امام مالک کے نظریات سے، ہم ابن خلدون کے نظریات سے، ہم شبلی نعمانی کے نظریات سے، ہم مولانا ابو العلا مودودی کے نظریات سے سب سے ہٹ کے ہیں، تو پھر آپ ایک کوئی اور فرقہ ہے۔ اگر آپ یہ کہیں بخاری بھی ہمارا، مسلم بھی ہمارا، احمد بن حنبل بھی ہمارا، امام مالک بھی ہمارا، شبلی نعمانی بھی ہمارا، مولانا ابو العلا مودودی بھی ہمارا، اور قانون بھی ہمارا، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر آپ کو یا تو انہیں چھوڑنا پڑے گا، یا جو سوالات میں نے رکھے ہیں ان سوالات کا جواب آپ کو پارلیمنٹ ہاؤس میں دینا پڑے گا۔ پھر جو لوگ بچ جائیں گے، پھر جو افراد بچیں گے، تو ہم کون ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کی توہین ہونی چاہیے، صحابہ کرام کی عزت ہونی چاہیے، لیکن دشمن آل محمد کی عزت نہیں ہونی چاہیے، عدو اہل بیت کی عزت نہیں ہونی چاہیے، جناب سیدہ کے دشمنوں کی عزت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا تو صرف اتنا ہی مطالبہ۔ اگر یہ ہمارا مطالبہ غلط ہے تو میرے اہل سنت عوام جو سن رہے ہیں وہ بتائیں، کیا نبی اور نبی کے اہل بیت کے ساتھ وفا کرنے والوں کو چھوڑ کے اہل بیت اور رسول کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کو تسلیم کرنا اسلام ہے؟ تو پھر آپ کون سا اسلام مان رہے ہیں؟ آپ کس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جواب حل طلب ہیں، جوابات بڑے ضروری ہیں۔ جس دن آپ کے پاس یہ تمام جواب آ گئے، ملک میں امن آ جائے گا، ملک میں سکون آ جائے گا۔ نسلوں کے ذہنوں میں زہر نہ گھولیں، بچوں کی نظریاتی تربیت کریں، ان کے فکر کو ایک علیحدہ زاویہ نہ دیں۔ رسول جہاں امت کو کھڑا کر کے گئے تھے، کتاب اللہ و اطرت اہل بیت، ان کو وہیں پہ رہنے دیں، انہیں رسول اور اہل بیت کے ساتھ متمسک رہنے دیں۔ میرا ملک قائد اعظم محمد علی جناح کا ملک ہے۔ محمد علی جناح کا نظریہ کیا تھا اسے پڑھ لیں۔ جس نے خواب دیکھا تھا ڈاکٹر اقبال کی شاعری پڑھ لیں۔ انہوں نے ملوکیت کو کس طرح سے للکارا اور دھتکارا ہے۔ لیکن ایک شر پسند ٹولہ، ایک مذہب کا نام استعمال کرنے والا ٹولہ، جنہوں نے یہاں پر مذہب کے نام پہ نہ دربار چھوڑا، نہ مسجد، نہ سکول چھوڑے، نہ کالج، نہ پولیس، نہ فوج، آج وہ چاہ رہے ہیں کہ اس ملک میں امن ہونے کے لیے قانون پاس ہو۔ اس ملک میں ہر وہ قانون پاس ہوگا جس کی قرآن اجازت دیتا ہے، جس کی سنت اجازت دیتی ہے۔ آل محمد علیہ السلام آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ خدا میرے ملک کو ایسے شرپسند اور شریروں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ سلام علیکم